میرے حضور نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر سبیل۔ فرمایا دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی رہتا ہے، مسافر رہتا ہے۔ مسافر آتا ہے تو ٹھکانہ نہیں بناتا، چند دن اس نے رہنا ہوتا ہے اور محدود سا تعلق رکھتا ہے اور وقت گزار کے چلا جاتا ہے۔ تو کہا دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر رہتا، او کعابر سبیل، یا سڑک عبور کرنے والا۔ اب جو سڑک عبور کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہدف پہ نگاہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، لیکن دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے کہ کسی گاڑی سے ٹکرا نہ جاؤں، تو دائیں بائیں دیکھ کے بچ کر کے سڑک عبور کر جاتا ہے۔ کہا دنیا ایسے گزارو جس طرح راستہ کاٹتے ہو، جس طرح سڑک عبور کرتے ہو کہ دائیں بائیں دیکھ کر کے گزر جاؤ، کوئی گناہ تمہارے دامن سے لگ نہ جائے اور تم اس دنیا کے اندر اپنے ایمان کی متاع نہ کھو بیٹھو۔ تو دنیا کو اس طریقے سے گزارنا حکمت سے، دانائی سے، سمجھداری سے، حزم و احتیاط سے تقویٰ کہلاتا ہے۔ حضرت شیخ جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے، پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی یا نہیں۔ ہمیں تو چند دن کی نمازوں کے بعد زوم پیدا ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس مرتبے پہ پہنچ گئے۔ رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں چند دن نمازیں پڑھ لیں تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آسمان سے کوئی ہمارے لیے نازل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تقویٰ یہ ہے نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے، پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں۔ اللہ اکبر! کتنے لوگ ہیں، کتنے مرتبوں پہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا انجام کتنا برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں اور میں نے سب کو ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں سخت فکر مند پایا۔ سب کہتے تھے آخرت ٹھیک ہو جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضور کی صحبت کا شرف پایا وہ بھی ڈرتے تھے کہ ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے، اور ہم 5 نمازیں پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جاتے۔ تو اس لیے تقویٰ یہ ہے نیکی کے باوجود بھی ڈرتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم نیک ہے کل نہ ہو۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ موجود ہیں کہ وہ کتنے مرتبے پہ پہنچے تھے لیکن پھر آخرت ان کی اچھی نہ رہی۔ بلعام بن باورا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تو منہ پہ بعد میں ہاتھ آتے، قبولیت پہلے ہو جاتی۔ اتنا مقبول اور مستجاب الدعوات ولی تھا، لیکن پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ وقت کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور پھر جو کہنا تھا وہ اس کے اپنے حق میں نکل گیا اور زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا۔ اور قرآن نے کہا وہ جو مستجابات ولی ہوا کرتا تھا، پھر اس کے بارے میں کہا اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار سداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔